السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے دانش حافظ صاحب تفسیر سے پانچویں تراوی نا آج ہے پانچویں تراوی. چھٹا پارہ شروع ہوا ہے الحمدللہ. ہاں ہاں چھٹا پارہ ماشاءاللہ شروع ہوا ہے، لیکن سب ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی ایک طبقہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، ایک نیا طبقہ ابھی تیار ہو رہا ہے اور یہ مجھے کہنا بہت ضروری ہے. لوگوں کو یہ بات میری کڑوی لگیں گی، لیکن کہتے ہیں نا کہ حق کڑوا لگتا ہے. کیا شوکت بھائی میں صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح. لیکن یہ بات میں پہنچانا چاہوں گا سب تک، کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ فالوورز بھی زیادہ ہے، سبسکرائبر بھی زیادہ ہے، تو لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچے گی. نیا طبقہ ہے، جیسے کہ تراوی پڑھا رہے جدھر ادھر بیچارے امام لوگ. ہاں دیکھو یہ تراوی پڑھانے والوں پر نا بہت پریشر رہتا ہے عوام کا. برابر. جیسے کہ ایک ٹرین کی مثال میں آپ کو دے کے بتاؤں کہ انجن کے تابع میں سارے ڈبے ہوتے ہیں، برابر. انجن کے پیچھے سارے ڈبے رہتے ہیں، تو سارا انجن پریشر لے کے چلتا ہے ڈبوں کو، ہے نا، وہ کھینچتا ہے پورے ڈبوں کو. ایسے امام کھینچتا ہے مقتدیوں کو اپنے طرف. تو اب اس میں نیا طبقہ وہ نکلا ہے جو ناظرہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ. اور ناظرہ قرآن شریف پڑھ کے جو ہے نا وہ دوسرے تراوی پڑھانے والے حفاظ اکرام یا علماء اکرام پر انگلیاں اٹھا رہا ہے. تو یہ غلط بات ہے کہ بھائی آپ نے فلاں جگہ ایک آیت چھوڑ دی، آپ نے ادھر تو نہیں نکالا، آپ نے ادھر ہاں نہیں نکالا. کل ہی میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے، اس لیے میں یہ میسیج دینا ضرور چاہتا ہوں کہ آپ ایسی بدگمانی علماء دین کے ساتھ نہ کریں، حافظ دین کے ساتھ میں اس طرح کی بدگمانی آپ نہ کریں. اس کا بہت بڑا عذاب ہے. اس کی اگر تفسیر کرنے جائیں گے آپ کسی بھی علماء سے پوچھیں، اگر آپ کے دل میں ذرا بھی علماء کی محبت ہوگی تو آپ پوچھیں. وارثین انبیاء کے اوپر آپ انگلی نہ اٹھائیں، حفاظ اکرام پر آپ انگلی نہ اٹھائیں. آپ الف کا با نہیں جانتے تھے، ابھی آپ ناظرہ پڑھنے لگ گئے تو آپ لوگ جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہے ہو، تو یہ غلط بات ہے. اس ماہ مبارک میں آپ ایسی بدگمانیاں نہ کریں، یہ میری گزارش ہے. چلیے میں آج کی بات کی طرف بڑھتا ہوں. یہ اگر میں کہنے جاؤں گا تو اور بہت لمبی ہو جائیں گی باتیں تو بہت ساری کہنی ہے مجھے اس پر، لیکن میں نہیں کہہ سکتا اتنی زیادہ، کیونکہ بس اللہ ہم سب کو سمجھ دے. اللہ ہم سب کو سمجھ دے. تو آج کے بارے میں آپ کو کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر سورہ نساء کے آخر میں کہ عیسائیوں کا ایسا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، نعوذ باللہ. مگر ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا. یقیناً اللہ بھروسہ دلا رہا ہے مسلمانوں کو، سب کو بھروسہ دلا رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو یقیناً قتل نہیں کیا. اس کا علم جو ہے نا وہ بہت کم لوگوں کو ہے. ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ہرگز جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، یقیناً. اللہ فرما رہا ہے بل رفعہ اللہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف زندہ اٹھا لیا. تو یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے سورہ نساء کے آخر میں، اور جو ہے جائیداد کے بارے میں بھی آخر آیت میں کہا گیا ہے کہ کس کو کتنا دینا. اب سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے. سورہ مائدہ کے اندر حرام کا ذکر کیا گیا، کون سا جانور حرام ہے، اور حلال جانور میں سے بھی کون سا جانور حرام ہے اس کے بارے میں بھی پڑھنا. سور کا گوشت حرام ہے، یہ سب جانتے ہیں. اور جو ہے وہ ہم جو حلال جانور کھاتے ہیں، اب اس میں حلال جانور میں اگر کوئی کٹ کے مر گیا ہو، جیسے ابھی ہم ایک مرغی پال رہے ہیں اور مرغی اچانک اس نے چھلانگ لگائی اور گھر میں پنکھا چالو ہے، تو اس سے اگر وہ کٹ کے مر جاتی ہے تو پھر ہم نہیں کھا سکتے. بکرا ہے، گیلری سے اوپر سے نیچے گر گیا اور مر گیا تو نہیں کھا سکتے. جانور نے حملہ کیا ہوا جانور نہیں کھا سکتے. غیر اللہ کے دکان سے کٹا ہوا جانور ہے تو حلال، بکرا یا مرغی. اگر کسی غیر مسلم کی دکان سے کٹا ہے، اس میں اللہ کا نام نہیں لیا اور کسی اور کا نام پکارا گیا تو وہ کھانا بھی حرام ہے. تو ایسی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ حرام ہے. گلا گھوٹ کر مرا ہوا جانور جو ہے وہ حرام ہے، حالانکہ ہے تو حلال، لیکن اگر اس طرح کے حادثوں کے اندر اگر وہ کٹ گیا ہے یا مر گیا تو پھر وہ جانور کھانا حرام ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر فرمایا کہ ہم نے جو ہے تم پر دین کو مکمل کیا، ہے نا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ اس دین سے راضی ہے. تو اس بات کو ہمیں دھیان رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ آج کل جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا معاملہ چل رہا ہے نا، اس کو سورہ مائدہ نے کھینچا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا معاملہ، یہ ہم اس کو انگلش میں بھی بتا رہے ہیں. کیسا کھینچا ہے کہ کھلی بدکاری بھی ہو رہی ہے آج کے دور میں. اس کو تو قرآن نے بہت پہلے ہی بتا دیا کہ کھلی بدکاری کرنا یہ غلط ہے اور چھپی دوستی کرنا یہ غلط ہے. اس کے بارے میں بھی اسی صورت میں اسی پہلے رکوع کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہم کھلی چھپی جو ہے دوستی کرنا، غیر محرم سے ملنا، تو یہ اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا. پھر سفر کی حالت میں اگر ہے، ہم نماز کی ضرورت پڑی لیکن پانی نہیں ہے، ایسی جگہ پر پہنچے کہ ہم پانی نہیں ہے وہاں پر کہ، اور پھر یا تو پھر ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ میں کچھ صحبت کر کے آیا اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ پانی نہیں ہے صاف ہونے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے
کہ اللہ رب العزت کی کریم ذات ہے، رعوف الرحیم ذات ہے، کہ اللہ شفقت کرنے والا اپنے بندوں پر پہ اللہ نے جو ہے تیمم کا حکم دیا کہ تم غسل کے لیے تیمم کر لو، وضو کے لیے تیمم کر لو، تو اللہ نے ہمارے لیے تو اتنا آسان کر دیا۔ دوسری بات، یہود اور نصارہ لوگوں کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو ہے منع کیا ہے ان کو دوست نہ بنائے، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ اللہ کے دین کے دشمن ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو منع کیا۔ اللہ سے تم ڈرو اگر واقعی تم ایمان والے ہو، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ پھر اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا ہے اسی صورت کے اندر۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، اس کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ لمبا ہو جائے گا، مگر ایک آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ حابیل اور قابیل کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، دونوں نے نیاز رکھی اللہ کے سامنے، اللہ نے کہا کہ تم نیاز کرو، دونوں نے دمبا ذبح کیا یا بکرا جو بھی ہو، تو ایک کی نیاز قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی، تو جو دوسرا بھائی تھا اس کو بہت غصہ آیا کہ میری نیاز قبول نہیں ہوئی، تو بھائی کو کہا کہ میں قتل کروں گا تیرا، تو جو ہے وہ قابیل نے قتل کیا اپنے بھائی کو، اور اس کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو لے کر ادھر ادھر گھوم رہا کہ کیا کرے، تو کوا بھیجا اللہ نے، اور اس کوے نے جو ہے اس کو راستہ بتایا کہ اس نے کھڈا کھودا اور اس نے بھائی کی اپنی لاش کو کہاں لگایا، اس طریقے سے اس نے ایک آئیڈیا دیا، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ کاش میں اس کوے جیسا ہوتا۔ اب اس بھائی نے اپنی بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ آج دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں یا اس کے آگے ہوں گے، ان ساروں کا گناہ جو ہے وہ اس قتل کرنے والے حابیل کو، غالباً جو قابیل کو ہوگا، اس قتل کرنے والے قابیل کو ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے تمام سنگین جرم سے، قتل سے، ہے نا۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی یا تو اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، یہ بھی اللہ نے اس میں فرمایا صورت میں، یا جس نے ایک کسی چونٹی کا بھی اگر قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ چوری کرنے والی عورت ہو یا مرد، ان کے بارے میں حکم دیا کہ اللہ نے ہاتھ کاٹ دو ان کے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ ایسے غلط کام ہیں جیسے کہ شراب، جوا، زنا، اور پھر جو فال جاننے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں بابا کے پاس جاتے ہیں، ہمارا ایسا ہوگا کیا، فلاں ہمارے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے پر کس نے کیا ہے آپ بتاؤں گے کیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اللہ نے، قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے اس معاملے کو لے کر۔ تو ایسی چیزوں سے جو ہے نا ہم بچیں، کہ ایسی تمام چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم کو جو ہماری باتیں کہی گئی، سنی گئی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میں نے کہا، اللہ میرے کہنے کو جو ہے وہ میں تمام لوگوں سے میں معذرت چاہوں گا کہ اگر مجھ سے کچھ کہنے میں غلطی ہوئی ہوگی تو میں اس کے لیے بھی معذرت چاہوں گا۔ میں اپنے انداز کے ساتھ میں اللہ کا نام لے کر میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھتا ہوں، تو آپ میری بات کو برا نہ مانتے ہوئے آپ میرا ساتھ دیجیے۔ اور ہمارے شوکت ناوڈے جو ہے ان کی چینل پر ہی ہماری ویڈیو آ رہی ہے۔ دوسری ایک آخر میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا بھی ایک چینل ہے یوٹیوب پر، حافظ دانش ریکارڈ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں۔ اس میں آپ کو نعت اور شارٹ ویڈیو طرح طرح کی آپ کو اس میں ویڈیو ملیں گی۔ انسٹاگرام پیج کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو حافظ ڈال کر اسپیس دینا ہے، پھر دانش ڈال کر آپ کو اسپیس دینا ہے، پھر منشی لکھنا ہے، اور اس کے نیچے آپ کو HDR شاعری لکھ کر آئے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے شوکت ناوڈے کے چینل کو نہ بھولے، چینل کو نہ بھولے، ان کے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے کریں۔ اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہمارے دانش صاحب مؤذن ہمارے جامع مسجد کے، الحمدللہ ہر ہمیشہ تفسیر دیتے رہتے ہیں۔ ابھی آج 5ویں تراویح بھی اس کی تفسیر دی، تو یہ جذبہ ان کا، اتنے جذبہ کسی مطلب حافظ کو میں نے دیکھا نہیں آج تک۔ اور انہوں نے جو قرآن حفظ کیا، خالی سن کے ٹیپ ریکارڈ بجا کے انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ اور حفظ کرنا کوئی یہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی یہ ہے نعمت ہے اللہ کی، کہ سن کے اللہ نے ان کو قرآن حفظ کرائے۔ تو میں ان کا ہر ہمیشہ شکریہ ادا کرتا رہوں گا، اور ان کو مبارکباد دیتے رہوں گا، کیونکہ یہ قرآن حافظ سن کے اور ٹیپ ریکارڈ میں قرات سن کے انہوں نے حفظ کیا ہے، ماشاءاللہ۔ دانش صاحب آپ کو بہت بہت مبارک، آپ نے جو بھی تفسیر کی اللہ ان کو قبول کرے، اور جو بھی ہے اللہ ہر طرح سے نوازے، جزائے خیر دے۔ ہمارے دانش صاحب کو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔ السلام علیکم۔